چھٹا سالانہ عرس مبارک حضرت شیخ العالم آفتاب علم و حکمت، مہتاب رشد و ہدایت، مبلغ اسلام حضرت الحاج پیر محمد علاء الدین صدیقی نقشبندی نور اللہ مرقدہ جاری ساری ہے۔ اور یہ جو الحمدللہ محفل ہے ہر سال بزم صدیقی ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ہمارے انتہائی محترم المقام واجب الاحترام حضور قبلہ خلیفہ پیر عبد المجید صدیقی نقشبندی صاحب اپنے پیر و مرشد کے عرس کے سلسلے میں اس محفل کو سجایا کرتے ہیں، اور ARYQTV اس محفل کو پوری دنیا میں نشر کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ میں اگلے ثنا خواں دانیال شیخ سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں نظر کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کے ساتھ درود پاک حضور کی بارگاہ میں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، پر میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں
سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ حق جلوہ گر ز طرز بیان محمد است، حق جلوہ گر ز طرز بیان محمد است، آرے کلام حق بزبان محمد است، آرے کلام حق بزبان محمد است، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیم، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیم، کاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ اس اور شریف کی محفل میں اظہار خیال کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں ہمارے مہمان حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر اللہ وسایا مبارک حسین صاحب، جو کہ سکھر سے تشریف لائے ہیں، تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ الحمدللہ الذی لم یظل نبیا عالما قدیرا حیا قیوما، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مضل له ولا ضلال له، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ صدر محفل پیر طریقت منظور نظر مرشد کریم میری مراد حضرت قبلہ الحاج پیر خلیفہ عبد المجید صاحب زید مجدہ کی محبت اور انہی کے ہی توسل سے آج کی اس روحانی پروقار تقریب سعید عرس پاک میں مجھے چند لمحے بولنے لب کشائی کرنے کی اجازت دی گئی، اور جو جس مناسبت سے جس کامل ہستی کا عرس پاک ہے وہ تو غوث زمان قبلہ عالم حضرت قبلہ پیر علاء الدین صاحب صدیقی نور اللہ مرقدہ کہ جب ہم دیکھا کرتے تھے کہ کیو ٹی وی ARY کیو ٹی وی کے اس توسل سے درس مثنوی کو جب وہ بیاں فرماتے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ سمندر ولایت سے موتی چن چن کر نکال رہے ہیں۔ پڑھنا اور بات ہوتی ہے، بولنا اور بات ہوتی ہے، زبان سے ہر کوئی بولتا ہے، لیکن اللہ کے ولی جو اپنی مبارک زبان سے جملے کہتے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں درجے قبولیت کے ساتھ انسان کے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ تو اس کامل ہستی کے لیے آج کی تقریب کا انعقاد ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ امن والہ نے اللہ کے ولیوں کو
بڑے بڑے انداز اور بڑے بڑے قرآن کے مختلف مقامات پر ذکر کیا، ان کی زندگی کا، ان کے کمالات کا، ان کی دنیا میں رہ کر کے خدمات کا، لیکن رب تبارک و تعالی نے ان کی نشانیاں بتائی کہ اللہ خبردار، اولیاء اللہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، لا خوف، دنیا کے بڑے سے بڑے حادثات کیوں نہ گزر جائیں انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، انہی کا لو تو رب کی ذات سے لگا ہوا ہوتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں کسی چیز کا غم رہتا ہے کہ کل نقصان ہوا تو اس کا کیا ہوگا، وہ نقصان بھی ہوتا ہے تو اللہ کی ذات پر چھوڑ دیتے ہیں، اگر کوئی غم بھی ہوتا ہے تو اللہ کی ذات پر چھوڑ دیتے ہیں۔ بس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا، ایک احادیث کے چند کلمات آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اولیاء اللہ کے پاس آتے ہو، بارگاہ میں، عرس میں، تقریبات میں ان کی محبتوں کے لیے سفر کرتے ہو، اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق جب نماز پر تشریف لاتے تو نماز کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان سے کلام کرتے، دکھ سکھ پوچھتے، حال و احوال کرتے۔ 3 دن ایسے گزرے کہ وہ آئے اور تشریف فرما ہوئے، آپ کی آمد کے بعد نماز ادا کرنے کے فوراً بعد کلام کیے بغیر آپ تشریف لے گئے۔ ایک دن بھی گزرا، دوسرا دن بھی گزرا، تیسرا دن بھی گزرا، 3 دن گزر جانے کے بعد آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی معمول مطابق اصحابہ کرام علیہم رضوان اہل محبت سے کلام فرمانے لگے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، اے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا معمول تھا کہ آپ چند لمحے، چند دن آپ کی کیفیت کو ہم نے کچھ الگ سا دیکھا؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا، جبریل امین آئے اور جبریل امین نے مجھے خبر دی کہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ نے فرمایا کہ اے محبوب تیری امت میں سے میں 70,000 ایسے کامل ولی پیدا کر دوں گا کہ وہ ایسے ہوں گے کہ ان کو رب تبارک و تعالی بغیر و حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس دن یہ خبر سنی، دوسرے دن عرض کیا مولا اس میں اضافہ کیا جائے، تو رب تبارک و تعالی جل مجدہ کی طرف سے جبریل نے خبر دی، اے محبوب آپ کے اصرار پر جو 70,000 کامل ہوں گے ان میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ طاقت دے گا کہ 10 ایسے گناہگاروں کو جنت میں لے جائیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس میں اور اضافہ ہو۔ پھر تیسرے دن جبریل نے خبر دی، اے محبوب خالق کائنات لم یضلنی، فرمایا اے محبوب تیری امت میں سے جو 70,000 ولی کامل دنیا کائنات پر تشریف فرما ہوں گے ان میں سے ہر ایک کو یہ قوت و طاقت و اجازت دوں گا کہ کل قیامت کے دن ہر ایک ولی 70,000 گناہگاروں کو جنت کی طرف لے جائے گا، ولی کی سفارش کے عوض ان سے حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے ولیوں سے محبت، پیار کرنا، ان کی بارگاہ میں آنا، ان کی تقریبات میں شرکت کرنا، یہ کوئی آپ کا وقت ضائع نہیں، یہ عمل آپ کے ہمارے لیے باعث بخشش بنے گا۔ میں بات کو ختم کرتے ہوئے اس حقیقت کو سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اللہ کے ولیوں سے جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ کیونکہ وہ
کامل اپنی زندگی کو محبوب رحمت عالم پر فدا کر دیتے ہیں، سنتوں کے پیکر بن کر کے اٹھتے بیٹھتے حضور رحمت عالم سے اس طرح پیار کرتے ہیں کہ جب ان کا دنیا سے وصال ہوتا ہے اس کیفیت کو کسی عاشق نے یوں بیان کیا کہ سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر مفتی اللہ وسایا مبارک حسین صاحب قبلہ سکھر سے تشریف لائے ہوئے عالم دین اظہار خیال فرما رہے تھے۔ آج چھٹا سالانہ عرس حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ کی شخصیت ایسی نابغہ روزگار شخصیت ہے کہ دور افتادہ مقامات پر آپ جانتے ہیں کہ محی الدین اسلامک یونیورسٹی کا قیام، محی الدین ہاسپٹل کا قیام، میڈیکل کالج کا قیام، اور ماشاءاللہ نور ٹی وی کے حوالے سے یو کے کے ذریعے پوری دنیا میں جو ہے وہ علم و معرفت کے موتی پہنچانے کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت کے، اور اس کے علاوہ دیگر کئی خدمات ہیں جن پر ہم بات کر سکتے ہیں۔